لیکن آپ لوگ مزار پر جا کر صاحب مزار سے مانگتے ہیں، کیا یہ شرک نہیں؟ مزارات پر جانا اور وہاں دعا کرنا ثابت ہے؟ یا ولی اللہ مجھے شفا دے دیجئے، میں لاولد ہوں، مجھے بیٹا عطا کر دیجئے، کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ یا یہ بھی شرک نہیں ہے؟ مزارات پر عورتوں کا جانا، مردوں کے ساتھ اختلاط، مزار کا طواف کرنا، بلکہ بسا اوقات مزار کو سجدہ کرنا، کیا یہ درست ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو سراسر بدعت اور شرک ہے۔ قبروں پر جانا، وہاں فاتحہ خوانی کرنا، یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مولانا فتح علی صاحب ماشاءاللہ آج تو غیر معمولی سجدت کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ آج حضور اشرف الاولیاء اور حضور شیخ علاء الحق پنڈوی علیہم الرحمہ کا عرس مبارک ہے، اسی لیے عرس میں شرکت اور زیارت کے لیے پنڈوا شریف جا رہا ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو سراسر بدعت اور شرک ہے۔ قبروں پر جانا، وہاں فاتحہ خوانی کرنا، یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ قبروں کی زیارت اور وہاں فاتحہ کرنا سراسر بدعت اور شرک ہے؟ ارے حضرت، اس پر تو ہمارے علماء نے اپنی عمریں کھپا دی ہے۔ ارے میاں، عوام کو اولیاء اللہ اور بزرگان دین سے بدظن کرنا اور امت کو ان سے دور کرنا، یہ دیوبندی علماء کا پرانا وتیرہ رہا ہے۔ جھوٹ مت بولیے اور ہمارے علماء پر الزام مت لگائیے، صاف صاف بتائیے نا، کیا قرآن و حدیث اور سلف صالحین سے مزارات پر جانا اور وہاں دعا کرنا ثابت ہے؟ دیکھیے جناب، ایسے تو میں اس وقت جلدی میں ہوں، لیکن چونکہ آپ نے ایک بنیادی سوال کیا ہے اور اسی بنیاد پر ہمیں بدعتی کہا جاتا ہے، اس لیے مختصر مگر مدلل جواب دے کر ہی جاؤں گا۔ اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ دیوبندیت سے تائب ہو کر سچا سنی بن جائے۔ جی جی ضرور فرمائیے۔ سنن ابن ماجہ جلد اول کتاب الجنائز باب ما جاء فی زیارت القبور یاد پر ہمیں بدعتی کہا جاتا ہے، اس لیے مختصر مگر مدلل جواب دے کر ہی جاؤں گا۔ اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ دیوبندیت سے تائب ہو کر سچا سنی بن جائے۔ جی جی ضرور فرمائیے۔ سنن ابن ماجہ جلد اول کتاب الجنائز باب ما جاء فی زیارت القبور صفحہ نمبر 501 حدیث نمبر 1571 میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ہاں ہاں، یہ حدیث میں نے کہیں سنی تھی۔ اور مزید سنیے، المصنف لعبد الرزاق میں ہے، کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یأتی قبور الشہداء عند راس الحول فیقول السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، وکان ابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ تعالی عنہم یفعلون ذلك۔ المصنف لعبد الرزاق جلد سوم صفحہ نمبر 667، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سال کے آغاز میں شہدائے احد کے قبور کی زیارت فرمایا کرتے تھے، اور یہی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی معمول تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چونکہ آپ نے حدیث پیش کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل احادیث کی روشنی میں پیش کیا، اس لیے میں اسے تسلیم کرتا ہوں، لیکن آپ لوگ مزار پر جا کر صاحب مزار سے مانگتے ہیں، کیا یہ شرک نہیں؟ جناب پہلے طریقہ سمجھ لیجئے، اہل سنت کے نزدیک مزارات پر حاضری کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ صاحب مزار کے پائیں یعنی پاؤں کی جانب سے آئے اور مواجہہ یعنی چہرے کی طرف مزار سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر
درمیانی آواز میں سلام عرض کرے، پھر قرآن پاک کی چند سورتیں اور چند بار درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کرے، پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں صاحب مزار کے وسیلے سے دعا کرے اور پھر سلام کر کے واپس آ جائے۔ اب بتاؤ میاں، اس میں کون سی چیز بدعت اور شرک ہے؟ کیا مزارات پر جانا شرک ہے؟ کیا قرآن پڑھنا شرک ہے؟ کیا درود شریف شرک ہے؟ یا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا بھی اب شرک ہو گیا؟ عجیب باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، اس میں تو واقعی کوئی شرک کی بات نہیں ہے، لیکن لوگ اولیاء اللہ کے مزار پر جا کر انہیں براہ راست مخاطب کر کے اپنی حاجات بیان کرتے ہیں۔ مثلا یا ولی اللہ مجھے شفا دے دیجئے، میں لاولد ہوں مجھے بیٹا عطا کر دیجئے۔ کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ یا یہ بھی شرک نہیں ہے؟ جناب، اس سوال کے جواب سے قبل ایک نقطہ سمجھ لیجئے۔ وہ نقطہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی، حقیقی، ازلی، ابدی اور غیر فانی ہے، اور مخلوق کی صفات عطائی، غیر مستقل، فانی اور حادث ہے۔ اور اللہ اور کوئی سچا مسلمان کسی ولی یا بزرگ کو حقیقی عطا کرنے والا یا مستقل مشکل کشا نہیں مانتا، بلکہ اللہ کی عطا سے سبب مانتا ہے۔ اور اس عقیدے کے ساتھ اللہ کے اولیاء کو مخاطب کر کے حاجت بیان کرنا شریعت کی روشنی میں بالکل جائز ہے۔ اس پر قرآن و حدیث کی واضح شہادتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اس آیت کے تحت تفسیر ساوی میں علامہ احمد بن محمد الساوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں، المراد بالدعاء العبادہ فحینئذ لیس فی الآیت دلیل على ما زعمه الخوارج من ان الطلب من الغیر حیا او میتا شرک فإنه جہل مرکب لأن سؤال الغير من حيث إجراء الله النفع أو الضرر على يده قد يكون واجبا لأنه من التمسك بالأسباب۔ یعنی آیت کریمہ میں پکارنے سے مراد عبادت کرنا ہے۔ سو اس آیت میں ان خارجیوں کی دلیل نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ غیر خدا سے مانگنا خواہ وہ زندہ ہو یا فوت شدہ شرک ہے۔ خارجیوں کی یہ بکواس جہل مرکب ہے، کیونکہ غیر خدا سے مانگنا اس طرح کہ رب ان کے ذریعے سے نفع یا نقصان دے کبھی واجب بھی ہوتا ہے کہ یہ طلب اسباب ہے، اور اسباب کا انکار نہیں کرے گا مگر منکر اور جاہل۔ اور حدیث پاک کی مشہور و معروف کتاب کنز الاموال جلد نمبر 6 کتاب الباب الثالث فی فضل الفقر والفقراء الفصل الثالث فی آداب طلب الحاجہ صفحہ نمبر 258 میں ہے، ان ابی سعید الخدری قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اطلب الحوائج الى ذوی الرحمت من امتی ترزقوا وتنجحوا فإن اللہ تعالی یقول رحمتی فی ذوی الرحمت من عبادی۔ یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نرم دل امتیوں سے حاجات طلب کرو، رزق پاؤ گے، مرادیں پاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری رحمت میرے رحم دل بندوں میں ہے۔ اور المستدرک علی الصحیحین للحاکم میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلب المعروف من رحماء امتی تعیشوا فی اکنافہم، میرے نرم دل امتیوں سے نیکی مانگو، ان کے سائے میں راحت پاؤ گے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ اس عنوان پر 17 احادیث نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنے کا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ اب بتاؤ میاں، جب اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنے کا حکم
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی. میں تو ان دیوبندی مولویوں کی گمراہ کن باتوں میں آ کر حق سے دور ہو گیا تھا. آج ہی میں آپ کے سامنے دیوبندی سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تبارک و تعالی میری توبہ قبول فرمائے. آمین. لیکن ایک بات اب بھی دل کو کھٹکتی ہے. جی فرمائے، انشاءاللہ اس کا بھی ازالہ کر دیا جائے گا. کہ مزارات پر عورتوں کا جانا، مردوں کے ساتھ اختلاط، مزار کا طواف کرنا، بلکہ بسا اوقات مزار کو سجدہ کرنا، کیا یہ درست ہے؟ جناب، ہم حق کو حق اور باطل کو باطل کہتے ہیں. مزارات پر عورتوں کا جانا، مزار کا سجدہ کرنا، مزار کا طواف کرنا، یہ سب ناجائز و حرام ہے. اہل سنت کا ان خرافات سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے مشائخ خصوصاً حضور تاج الاولیاء سید شاہ جلال الدین اشرفی جیلانی سربراہ اعلیٰ مخدوم اشرف مشن اور ان کے سچے جانشی سید اوحد الدین معاذ اشرفی مصباحی ازہری بارہا کتاب و سنت اور علماء اہل سنت کی کتابوں کے حوالے سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ عرس میں عورتوں کی شرکت ناجائز و حرام ہے. بلکہ مخدوم اشرف مشن کے سالانہ جلسہ دستار بندی کے پوسٹر میں باضابطہ لکھا ہوتا ہے کہ عرس میں آنے والے مہمانان اپنے ہمراہ عورتوں کو ہرگز نہ لائے. یہ خالص روحانی مذہبی اجلاس ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. جناب اب مجھے اجازت دیجیے، عرس میں حاضری کا وقت ہوا جا رہا ہے. مولانا صاحب مجھے بھی ساتھ لے چلے، کیونکہ زندگی کا بہت بڑا حصہ بزرگان دین کے فیوض سے محروم رہا، اب رہا نہیں جاتا. جی چلیے، اب پھر دیر کس بات کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.